پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے شری رام چندر جی۔ تو بچوں، شری رام چندر جی کے بارے میں ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ تو میں اونچی آواز میں پڑھوں گی، آپ غور سے سنیں گے اور اپنی کتاب پر نظر رکھیں گے۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرتھ کے بیٹے تھے۔ راجا دشرتھ کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکئی اور سمترا۔ ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگھن۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے، بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے۔ وہ بڑے نیک، بہادر اور عقل مند تھے۔ دستور کے مطابق راجا کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ راجا دشرتھ بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے۔ جب کیکئی کو راجا دشرتھ کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ کیکئی نے ایک بار راجا کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجا نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیکئی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔ راجا دشرتھ چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکئی کی یہ ضد پوری کرنا پڑی۔ راجا دشرتھ نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا۔ بچوں، اتنا ہی سبق آج ہم واپس یہ دوبارہ پڑھیں گے۔ شری رام چندر جی۔ رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں۔ بیٹا، اوتار کہتے ہیں بھگوان کے روپ کو۔ ہندو جو ہیں وہ رام چندر جی کو بھگوان کا روپ مانتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجا دشرتھ کے بیٹے تھے۔ راجا دشرتھ کی 3 رانیاں تھیں، یعنی ان کی 3 بیویاں تھیں، کوشلیا، کیکئی اور سمترا۔ ان کی رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگھن۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے۔ بطن سے مطلب ان کے پیٹ سے تھے۔ رام چندر جی تھے یہ کوشلیا کو پیدا ہوئے تھے۔ بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے۔ وہ بڑے نیک، بہادر اور عقل مند تھے۔ دستور کے مطابق راجا کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ راجا دشرتھ بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے۔ جب کیکئی کو راجا دشرتھ کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں۔ یعنی وہ رام چندر جی جو تھے وہ سوچتے تھے کہ اپنا جو ان کا یہ راج پاٹ ہے یہ اب رام چندر جی کو دیا جائے گا، سونپنا ہو گیا، دینا۔ جب کیکئی کو راجا دشرتھ کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ کیکئی نے ایک بار راجا کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجا نے ان کو ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیکئی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے، بنواس یعنی جنگل بھیجا جائے، اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔
چونکہ راجا دشرت چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکی کی یہ ضد پوری کرنا پڑی۔ راجا دشرت نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا، تو اس طرح سے وہ بنواس بھیجے گئے 14 برس کے لیے۔ جب 14 برس کے بعد واپس آتے ہیں تو اس وقت ایک دن ہوتا ہے جس کو دن منایا جاتا ہے، اس دن کا ایک دن منایا جاتا ہے جسے ہم دیوالی کہتے ہیں آج کل۔ ہاں، تو یہ لکھے میں نے چند الفاظ یہاں۔ اوتار ہو گیا بھگوان کا روپ، بطن پیٹ، دستور رواج، سونپنا دینا، بنواس جنگل میں رہنا۔ تو بچوں آج کا اتنا ہی سبق، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے ہم۔ تو آج کے لیے شکریہ۔